اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ یہاں جو وقت ہے ہمارا وہ 11:30 بجے تک کا ہے، تو میرے لیے بہت کم وقت بچا ہے، یعنی 2.25 گھنٹے، تو 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، اور 1.25 گھنٹے کی شاعری جو میرے لیے بہت کم ہے۔ چلیں خیر، کل کا سر نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ مل کر صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ 74 کی 1974 یا 75 کی بات ہے، میں میٹرک تھا یا میٹرک کر چکا تھا۔ ایک شعر پڑھا تھا، معذرت کے ساتھ کہ شاعر کا نام بھول گیا، یا فیض، اب ظاہر 50 سال سے زیادہ ہو گئے، یا ساحر، ان دونوں میں سے کسی ایک کا شعر ہے، تو وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب۔ مطرب طرف سے ہے نا، طرف سے وہ جو چھیڑتا ہے، تاروں کو چھیڑتا ہے۔ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں۔ لیکن مسئلہ وہ یہ سارا کہ ہمارا دل کچھ بھی کہے، لیکن ہم نے ایک عہد و پیمان کیا ہوا ہے آل رسول کے ساتھ، ہے نا؟ ایک عہد و پیمان ہے محمد و آل محمد کے ساتھ کہ ان کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی، ہے نا؟ ہم اسی حساب سے چلتے ہیں۔ بے شک جو صدمہ ہے، اور میں نہیں، آپ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک شخص کی قربانی نے پوری تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ یقین مانے کل تک جو برا بلا کہتے پھرتے تھے، وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں، یا توبہ کر رہے ہیں، یا معافیاں مانگ رہے ہیں، یا اگر وہ کچھ لکھتے ہیں 2 لفظ مخالفت میں، تو نیچے جو ان کے پیچھے جو ان کی حال ہوتا ہے، جو قوم ان کو پکڑتی ہے، یعنی ہمارے اہل سنت برادران، کیا آپ چھوڑیے، ہندو، سکھ، عیسائی، عجیب عجیب حال۔ ایک شخص کی قربانی نے تشیع کا سر اتنا بلند کر دیا، یعنی پوری دنیا میں ریسرچ۔ کل میں ایک جو پروگرام میں تھا، میرے دوستوں نے، بلکہ کہیے میرے بچوں نے، بچے تھے میرے ادھر، ان لوگوں نے رکھا تھا، تو اس میں جو جوانوں کی تعداد تھی 90% جو جوان، جو مختلف یونیورسٹیوں کے، یہاں کی جو بڑی بڑی مشہور یونیورسٹیاں ہیں، جہاں کا سیکولرزم مشہور ہے، جہاں کا لبرلزم مشہور ہے، جہاں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اتھیسٹ کہنے میں بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی اکثریت تھی، اور وہ صرف اس لیے پروگرام میں آئے تھے کہ ہمیں بتاؤ خامنائی تھا کیا۔ یقین مانی، کل رات کی، گزشتہ رات کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ رات کی، یہ کیونکہ پرانی بات، کل کی بات، یعنی ایک شہادت قیامت کر، یعنی مارنے والا پریشان۔ جو میں مثال دی تھی میں نے یہاں پر، کہ وہ جو خوش ہو رہا تھا، یزید جشن منا رہا تھا کہ انہیں مار دیا، تو ثانیہ زہرا نے ایک ہی جملہ اس کو کہا تھا کہ تھوڑے دن رک جا، ابھی تجھے پتا چلے گا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا نا۔ آج بھی ایسے جان کی پرواہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے، ان کو حسرت لیے مر گئے، جہنم میں چلے گئے، ان کے قبروں کے نشان مٹ گئے، یہ حسرت لیے چلے گئے کہ علی کا کوئی شیعہ ہماری بیعت کر لے۔ سر دے دیا، بیعت نہیں کی۔ 5-6 منٹ لیں گے آپ کے نثر میں، ہے نا؟ انا شانئک هو یہ نا سورہ کوثر کی، اس سے میں نے آخری سے شروع کیا۔ اے حبیب، بے شک آپ کا دشمن ابتر، ہے نا؟ سورہ کوثر آپ پر شروع کہاں سے ہو رہی بات؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ وہ ہمارے برادران مفسرین جو بھی لکھتے ہیں، خیر وہ اپنے حساب سے، وہ بھی ظاہر بھی ٹھیک ہے، کوثر دیا، حوض کوثر دے دیا، جنت میں بہنے والی نہر، ٹھیک ہے دے دی۔ اس کا ابتر سے کیا تعلق ہے نا؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، حوض کوثر دیا، نہر کوثر دیا، باغ دیا، فصل لربک وانحر۔ اس کے جواب بھائی کوثر کیا پوری بہشت اللہ کے رسول کی ہے؟ ایک کوثر تو نہیں ہے ساری۔
پھر یہ کہ نہیں ہم نے جو کوثر دیا، یہ حوض کوثر جو دیا، اس کے بدلے میں آپ نماز بھی پڑھیں، نماز قائم کریں اور قربانی بھی دیں، ہے نا، ونہر، قربانی، نہر کرنا، ایک ہوتا ہے ذبیحہ، ایک ہوتا ہے نہر کرنا، نہر جس میں خون کا دھارا نکلتا ہے، ہم اونٹ کو کیا کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرتے ہیں، نہر سے خون کے دھارے نکلتے، نہر یعنی خون کا دھارا ایسے نکلتا ہے نا، چھرے سے مارا جاتا ہے ایسے سامنے سے، ہے نا، ونہر، یہ والی قربانی دیجئے، اس طرح کی قربانی کیجئے۔ ان نشانیہ کا آپ کا دشمن ابتر ہے۔ بھئی یہ ابتر کا کوثر سے کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے؟ اب آئیے، میں نے کہا نا صرف زیادہ تفصیل آپ کو وقت نہیں لیں گے۔ ابتر کے معنی ظاہر عربی لغت، یہاں سب ماشاءاللہ ادبا کا مجمع ہے، شعراء کا مجمع ہے، سب لغت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابتر کہتے ہیں دم بریدہ، وہ حیوان یا وہ جانور، یعنی یہ لفظی معنی بتا، لغوی معنی بتا رہے ہیں، وہ لغوی، کیونکہ اکثر لفظ ایسے ہیں کہ لغت میں ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اصطلاح میں ان کا معنی کچھ، لیکن سمجھنا ضروری ہے آپ کو۔ تو ابتر یعنی دم بریدہ، لیکن عرب اس کو کس لیے استعمال کرتے تھے؟ مقطوع النسل، یعنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، وہ نسل آگے نہیں چل رہی نا، تو اس کو کہتے ہیں مقطوع النسل، کا وہ تانا دیتے تھے ابتر کا، جو عربوں کے لیے بہت ہی قیامت کا ہوتا تھا۔ پتھروں کے زخم اور زخم حضور کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کہ اللہ جانتا ہے کہ جب وہ تانا دیتے تھے نا ابتر کا، یہ اللہ کے رسول کو اذیت دیتا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے عاص ابن وائل، اس کے پیروکار، اس کے بیٹے، یہ سارے چلتے تھے نا، تو ابتر کہتے تھے، کیونکہ بیٹا نہیں تھا، جو بیٹا ہوتا تھا اس کا اسال ہو جاتا تھا، انتقال ہو جاتا تھا، نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کا رسول بار بار یہ دیکھتا تھا آسمان کی طرف اس تانے کے بعد۔ اور آپ کو عجیب بات یہ بتائیں کہ ہم اولاد نرینہ کس سے مانگتے ہیں؟ محمد و آل محمد سے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک تو تسلی دی کہ میرا حبیب، میرا رسول، اس کی بیٹی تو تھی، بیٹے نہیں تھے، ایسے ہی ہے نا، ایک تو تسلی دے۔ اور رسول کی کہیں دعا نہیں ملے گی کہ معبود مجھے بیٹا دے دے، نہیں ملے گی۔ آئیے اب یہ تانا چل رہا ہے، ابتر کا نام مقطوع نسل، کیوں؟ اب آگے نسل نہیں جائے گی، رسول آگے نہیں جائے گی۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ بشارت دے رہا ہے اپنے حبیب کو، اے حبیب آپ نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، یعنی آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے۔ حالانکہ حضور کے دشمن جو تھے، یقین مانے ان میں سے کسی کے 18 بیٹے تھے، کسی کے 12 بیٹے تھے، کسی کے 14 بیٹے تھے، پتہ نہیں کتنے کتنے بیٹے تھے۔ قرآن کہہ رہے نہیں یہ ابتر ہے، آپ نہیں، یہ ابتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جتنے بھی دشمن دیکھ لیجیے آپ، کوئی مقطوع نسل نہیں تھا۔ مختار نے کتنے مارے؟ جناب مختار نے جتنے ہتھے چڑھے وہی مارے نا، اور ان کی بھی اولادوں کو تھوڑی مارا اولادوں۔ تو وہ جو 30,000، یعنی قدر متیقن بتا رہا ہوں، لشکر کی تعداد تو مختلف ہے، لیکن جو قدر متیقن ہے کہ جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی کا 30,000 کا لشکر تھا، جناب مختار نے تو 6,000 سے لے کے 12,000 تک مارے۔ اور وہ جو مارے ان کی اولادیں تو تھی نہیں تھی، باقی کی اولادیں تھی نہیں تھی، اور جو لشکر میں نہیں تھے، شام پورا یہ سب مخالفین، ان کی اولادیں تھی نہیں تھی، تھی کہ نہیں تھی؟ آج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے ساری، ہے نا؟ پھر کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ یہ معنی سمجھ لیجیے آج۔ پھر کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ ان شانیہ کا حول، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ دیکھیے یہ ہے کلام الہی اعجاز، اسی لیے کہتے ہیں اتنا سا سورہ کوثر ہے۔ کوثر ہم کیا کہتے ہیں، اور وہی عقلی بات بھی ہے، خیر کثیر۔ کیا دیا خیر کثیر؟ فاطمہ، بیٹی۔ بھئی بیٹے کا بدل بیٹی کہاں ہو سکتی ہے نا؟ تو یہ تو ہے قاعدہ بھی کہ بیٹے کا بدل بیٹی تھوڑی ہو سکتی، لیکن پروردگار کہہ رہے ہم نے دی بیٹی، ہم نے یہ خیر کثیر دیا۔ اچھا، اب فاطمہ کے ذریعے سے جو اولاد آ رہی ہے قیامت تک کے لیے، دیکھیے ایک فرق آپ کو بتا دیں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، جذباتی ہونا اور بات ہے، تاریخی حقیقتیں ہونا اور بات ہے۔ یاد رکھیے علی کی ساری اولادوں میں اور فاطمہ کی اولادوں میں خود علی نے فرق رکھا ہے، نہیں رکھا؟ مولائے عارفان نے فاطمہ زہرا کی اولادوں میں، حسن حسین زینب ام کلثوم اور اپنی دیگر اولادوں میں فرق رکھا۔
جا بجا آپ کا کلام ملتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، یا جناب محمد حنفیہ کی لکھا کہ تم وہ ہو، میرے بیٹے ہو، محمد حنفیہ کے بیٹے ہو، اور یہ زہرا کی اولاد ہے، یہ رسول کی اولاد ہے۔ یعنی علی نے خود قیامت تک کے لیے بتایا کہ حسن حسین اور ہیں، میرے باقی دیگر بیٹے زینب و کلثوم اور ہیں، باقی بیٹیاں، یہ میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ وہ ہمارے یہاں تو آج کل عقل سے زیادہ جذباتی سسٹم چلا ہوا ہے نا، نہیں، یہ علی بتا رہا ہے کہ حسن حسین الگ ہیں، ان سے کوئی تقابل نہیں۔ تو پہلا بیٹا کیا کون ملا؟ تفسیر کوثر، وہ ہے نا، وہ ہم نے کبھی کسی مصر طرح پہ کہا تھا کہ نبی چوم کر مصحف رخ کو بولے، میرا خیال ہے کہ 83 یا 84 میں شعر کہا تھا، نبی چوم کر مصحف رخ کو بولے، یہ زہرا کو تفسیر کوثر ملی ہے۔ تو حسن کون ہے؟ تفسیر کوثر۔ اب ابتر کا معنی مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مقتول نسل آپ کو کہتے ہیں قیامت تک آپ کی بیٹی کی اولاد آپ کی اولاد کہلائے گی۔ حسن کے بعد، حسین کے بعد جتنی بھی نسل ہے وہ کیا کہلائی جا رہی ہے آج تک؟ آل رسول، یہی ہے نا، نسل رسول، اولاد رسول، جتنے بھی سادات ہیں اللہ نے منصب دیا، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کیوں؟ جتنی بھی یہ نسل چلے گی قیامت تک، اور خیر کثیر کیا برکت اتنی دی کہ سب سے زیادہ قتل عام اگر الگ الگ کیا جائے نسلوں کو، سب سے زیادہ قتل عام اولاد زہرا کا ہوا، اور آج بھی اگر نسلوں کو الگ الگ کرو تو سب سے زیادہ اللہ نے کثیر النسل بنایا اولاد زہرا کو، سب سے زیادہ۔ آپ کیسے یہ مقتول نسل ہیں؟ کیسے مقتول نسل ہے؟ کسی میں ہمت آج کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں عاص ابن وائل کی اولاد ہوں، بول، ہے کسی میں ہمت کھڑا ہو کر کہہ دے میں ابو جہل کی اولاد ہوں؟ ہے کسی میں ہمت کھڑا ہو کر کہہ دے میں ابو لہب، میرا جد ابو لہب تھا؟ کسی میں ہمت ہے جو کہہ دے کہ میرا شجرہ ابن زیاد سے ملتا ہے؟ کسی میں ہمت ہے کہہ دے میں عمر سعد کی نسل سے ہوں، شمر کی نسل سے ہوں، خولی کی نسل سے ہوں؟ ہے کہ نہیں سب کی اولادیں؟ یہ مقتول نسل کے ہونے کے باوجود کسی میں ہمت نہیں اپنا شجرہ بیان کر دے۔ اے حبیب، قیامت تک آپ کی نسل فخر سے اپنا شجرہ بیان کرے گی۔ یہ ہے ابتر۔ پانی ذرا سے یا حسین صلی اللہ علیہ۔ بس عزیز عالم، آپ کے میں نے خدمت میں پہنچا دیا کہ جتنا قتل عام سادات کا ہوا، کسی کا ہوا نہیں، نسلوں کو الگ الگ کر دیا۔ اپنے خیال میں نامعلوم کتنی بار ان سفاک درندوں نے سمجھا کہ ہم نے ختم کر دیا، بس اب ہمیشہ ہمیشہ بھی جشن مناتے تھے۔ 3 دن پہلے تک کہہ رہا تھا بس نکل آؤ سڑکوں پہ، نکل آؤ، پلٹ جو تختہ، اور واقعی اس کے کہنے پہ پوری قوم ایرانی باہر آ گئی۔ نیتن یاہو کے کہنے پہ، ٹرمپ کے کہنے پہ پوری ایرانی قوم، لیکن الٹا ہو گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے تختہ پلٹنے نکلیں گے، وہاں کروڑوں آدمی نکل آئے اپنے رہبر کی حمایت میں، اپنے نظام کے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیا۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ پورا سسٹم ایک آدمی پر چل رہا ہے، جب یہ آدمی ہٹے گا سسٹم، اگر ایسے ہمارا سسٹم بیٹھ جانے والا ہوتا تو کربلا میں ہی بیٹھ گیا ہوتا، کیونکہ خامنائی تو غلاموں کا غلام تھا، حسین سے قیمتی تو کوئی نہیں تھا۔ تو جب وہاں تم ختم نہیں کر سکے اس سسٹم کو جو اللہ کا رسول اپنی آل کو، اپنی نسل کو، اپنے چاہنے والوں کو دے کے گیا، یہ ہمارا سروائیول ہے 1400 سال کا۔ کتنا بنی امیہ، بنی عباس، یہ عثمانی قوتیں
ہر ایک نے ہمارا قتل عام کیا، یہ حسرت لیے خود نام و نشان ان کے مٹ گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے کہ ہم تشیع کو ختم کریں، آل رسول کو ختم کریں، لیکن جو سسٹم اللہ کا رسول دے کر گیا تھا آج تک ہم اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن تو نابود ہو گئے، ہم نہیں۔ یاد رکھیں کچھ نہیں ہوتا، بے فکر رہیے، یہ قربانی کوئی نہیں ہے، کوئی تعزیہ ہے، میں نے آپ کو بتا تو دیا، اتنی قربانی ہم نے دی۔ بس ایک ایسا ہے کہ ایک مسدس لکھی تھی، کیونکہ اب نیا کلام لکھنے کا وقت نہیں ملا، 2-3 دن میں لکھتا ہوں، حالات ہی ایسے رہے، تو اس مسدس کے وہ یہاں پڑھی بھی نہیں کبھی پہلے، تو اسی کے 5-6 بند بس مسدس سن کے یہ نہ سمجھے گا کہ میں پورے 50 بند پڑھوں گا 5-6 بند بس پیش کر دیتے منقبت کے یا نہیں کہتے ہیں کہ ابھی ترنم کا موڈ نہیں ہے۔ وہ پھر ترنم کا مسئلہ آپ کو ایک بات بتا دیں ٹیکنیکل، کہ ایک کلام جو ترنم میں پڑھا جاتا ہے وہ 3 کلاموں کی جگہ لیتا ہے، تحت میں جلدی پڑھ لیتا ہے، دیکھیں میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، اور اطمینان رکھیں، شعر اچھا لگے تو داد دیجیے گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، میں آنکھیں بند کر کے بھی پڑھنا جانتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ 5-6 بند توقیر بھائی دیکھیے واقع بھیا آپ برادران خدمت، کس کا ہے چمن اور یہ کیسی ہیں بہاریں، کس کا ہے چمن اور یہ کیسی ہیں بہاریں، افلاک سے کیوں آتی ہیں حوروں کی قطاریں، افلاک سے کیوں آتی ہیں حوروں کی قطاریں، کہتے ہیں ملک ہم بھی در و بام سواریں، کہتے ہیں ملک ہم بھی در و بام سوارے، بے چین ستارے ہیں نظر اس کی اتارے، بے چین ستارے ہیں نظر اس کی اتارے، آئی ہے خبر فاطمہ زہرا کے چمن سے، آئی ہے خبر فاطمہ زہرا کے چمن سے، روشن ہوئے یہ کون و مکان نور حسن سے، روشن ہوئے آئی ہے خبر فاطمہ زہرا کے چمن سے، روشن ہوئے یہ کون و مکان نور حسن سے، آغوش میں زہرا کے ہے، آغوش میں زہرا کی ہے نور شہ ابرار، آغوش میں زہرا کی ہے نور شہ ابرار، یہ نور ہے تسکین دل حیدر کرار، یہ نور ہے تسکین دل حیدر کرار، یہ نور ہے عز و شرف حق کا علمدار، یہ نور ہے عز و شرف حق کا علمدار، یہ نور ہے سالار شہیداں کا بھی سالار، یہ نور ہے سالار شہیداں کا بھی سالار، اس سے بھی بھلا بڑھ کے کوئی عالی نسب ہے، اس سے بھی بھلا بڑھ کے کوئی عالی نسب ہے، جو اس کا حسب ہے وہ کسی اور کا کب ہے، جو اس کا جو اس کا حسب ہے وہ کسی اور کا کب ہے، کہتے ہیں صحابہ اسے ہم شکل پیمبر، کہتے ہیں صحابہ اسے ہم شکل پیمبر، ثانی ہے میرا کہتے ہیں یہ ساقی کوثر، ثانی ہے میرا کہتے ہیں یہ ساقی کوثر، لاؤ تو کوئی اور جو ہو اس کے برابر، لاؤ تو کوئی اور جو ہو اس کے برابر، بھائی ہیں حسین اور علمدار دلاور، بھائی ہیں حسین اور علمدار دلاور، یہ شیر ہے حیدر کا جو خود شیر خدا ہے، یہ شیر ہے حیدر کا جو خود شیر خدا ہے، رونق ہے یہ اس بزم کی جو بزم کسا ہے، رونق ہے یہ اس بزم کی جو بزم کسا ہے، سر پہ ہے سجی، سر پر ہے سجی حیدر کرار کی دستار، سر پر ہے سجی حیدر کرار کی دستار، چہرہ ہے دمکتا ہوا جیسے مہ انوار، چہرہ ہے دمکتا ہوا جیسے مہ انوار، ہوتے ہیں مدینے میں عیاں خلد کے آثار، ہوتے ہیں مدینے میں عیاں خلد کے آثار، دیتے ہیں محمد کو سلامی در و دیوار،
دیتے ہیں محمد کو سلامی در و دیوار، یہ نور کی برسات نہ برسی تھی کہیں پر، یہ نور کی برسات نہ برسی تھی کہیں پر، فردوس بری جیسے اتر آئی زمیں پر، فردوس بری جیسے اتر آئی زمیں پر، ہے نام حسن باغ رسالت کی کلی ہے نام حسن باغ رسالت کی کلی ہے، زہرا کے گلو بند کی انمول کڑی ہے نام حسن باغ رسالت کی کلی ہے، زہرا کے گلو بند کی انمول کڑی ہے، منصب جو بیاں ہو تو ولی ابن ولی ہے، منصب جو بیاں ہو تو ولی ابن ولی ہے، تلوار اٹھائے یا قلم دست علی ہے، تلوار اٹھائے یا قلم دست علی ہے، اس عالم امکان کی سرحد ہے جہاں تک، بیت ملاحظہ فرمائیے، اس عالم امکان کی سرحد ہے جہاں تک، زہرا تیرے بیٹے کی امامت ہے وہاں تک، اس عالم امکان کی سرحد ہے جہاں تک، زہرا تیرے بیٹے کی امامت ہے وہاں تک۔ بس وعدے کے مطابق مقطع کا بند آ گیا، الحمد پیغمبر کو ملی خواب کی تعبیر، الحمد پیغمبر کو ملی خواب کی تعبیر، آغوش میں یہ سورہ کوثر کی ہے تفسیر، آغوش میں یہ سورہ کوثر کی ہے تفسیر، تکتے ہیں محمد یوں سوئے منبع تنویر، تکتے ہیں محمد یوں سوئے منبع تنویر، آئینے میں دیکھے کوئی خود اپنی ہی تصویر، آئینے میں دیکھے کوئی خود اپنی ہی تصویر، اب نام حسن پر یہ جہاں پلتا رہے گا، اب نام حسن پر یہ جہاں پلتا رہے گا، سفرہ میرے مولا کا ظفر چلتا رہے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس عقیدت کے نذرانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بار الہ تو جانتا ہے ہم کیا، ہمارے الفاظ کیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو ہے تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ تیرے جو پیارے ہیں، جو تیرے وہ انوار مقدسہ جن کی خاطر تو نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اپنا رشتہ ان کے ساتھ جڑا رکھیں۔ بار الہ اپنی حاجات انہی کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ آج جس مظلوم شہزادے کا ہم جشن منا رہے ہیں، اس کو واسطہ بنا کے تیری بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہو۔ بار الہ اس دور کی، اس امت مظلوم کی سب سے عظیم قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ بار الہ تو جانتا ہے اس سے قیمتی قربانی یہ قوم نہیں دے سکتی تھی، اس سید نجیب کو جس نے سر دے دیا مگر سر باطل کے سامنے جھکایا نہیں، بیعت نہیں کی۔ بار الہ تو جانتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم تو اتنا یقین رکھتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، اسلام کے غدار اور خائن حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دیں۔ بار الہ جس طرح یہ ایک اکیلا چھوٹا سا ملک ساری دنیا کے شیطانوں سے تنہا لڑ کر بتا رہا ہے کہ کل بھی حسین اکیلا تھا، آج بھی حسین کے غلام اکیلے۔ بار الہ اس مظلوم قوم کی، ملت کی مدد فرما، جو تیرے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے، تیرے وعدے پر بھروسہ کر کے ان ظالم اور جابر فرعونوں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ بار الہ جہاں کہیں بھی ہمارے مجاہد مقابلہ کر رہے ہیں جباروں کا، اس وعدے پر یہی مبارزہ، یہی مقابلہ، یہ جنگ مل جائے گی، انتظار کر رہے ہیں اپنے حقیقی سید و سالار کا۔ بار الہ جوڑ دے اس کے ساتھ
جس کو تو نے بقیت اللہ بنا کر پردے غیب میں رکھا ہوا ہے، باری الہ جباروں سے، ظالموں سے اس روئے زمین کو پاک کر دے، خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے نجس وجود سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ کبھی کبھی زندگی کی تمنا کرنا بھی عبادت ہے۔ دعا کرو معبود اتنی زندگی دے کہ اپنے آنکھوں سے وقت کے ان فرعونوں کا انجام دیکھے، وقت کے ان فرعونوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھے۔ معبود تمام مومنین مسلمین اور جہاں جہاں انسان ہے، بغیر مذہب کی قید کے بات کر رہا ہوں، جہاں بھی انسانی ضمیر زندہ ہے تو جانتا ہے کہ آج سب ایک غم کی حالت میں ہیں، سوگ کی حالت میں ہیں، افسردہ ہیں سب۔ بار الہ ان مظلوم انسانوں کی آہوں کو، دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر کے حق کے ساتھ کھڑے رہیں، حق کا ساتھ دیں۔ ہمارے یہ برادران بہترین سب نے کلام پیش کیا، امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں اپنا خلوص، اپنا دل، اپنا خون جگر نکال کر سامنے رکھا ہے۔ بار الہ ان سب کے کلمات کو، ان سب کے کلام کو، ان سب کی عقیدتوں کے پھول کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یہ ہمارے باب العلم فاؤنڈیشن کے برادران بڑی محنت سے سارا سال یہ ساری محفلیں مجالس سجاتے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، خاص طور پر اس عصر کے عظیم شہید سید علی خامنائی کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔